अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल 8 फरवरी के इलेक्शन को एक साल मुकम्मल होने पर मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजन यौम सोग मना रही है, जिसके लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में और बिलखसूस स्वाबी में एहतजाजी जलसे की कॉल दी है। मगर माजी के एहतजाजी मार्च और जलसों के बरस इस बार केपी में एहतजाज की क़यादत अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि पार्टी के नए सूबाई सदर जुनैद अकबर खान और पंजाब में एहतजाज की क़यादत आलिया हमजा कर रही हैं। और इस बार पार्टी के लिए चैलेंज भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं बल्कि अपने अपने हलकों में एहतजाज करना है, जबकि शुमाली पंजाब के अवाम को स्वाबी की तरफ मार्च की हिदायत की गई है। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा स्वाबी में तो तारीखी जलसा करने का दावा कर रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं, मगर लाहौर में पार्टी को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकी है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने अराकीन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को नई हिदायत जारी करते हुए कहा है कि तमाम रहनुमा अपने हलकों में इंतखाबी धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। एहतजाज आईन और कानूनी हक है, मगर तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदार सियासी जमात है। आलिया हमजा ने कहा है कि वो बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब के हर हलके में एहतजाज की कारकर्दगी का जायजा लेंगी, जबकि आलिया हमजा का यह भी दावा है कि शुमाली पंजाब के 10 अजला से कारकुनान की बड़ी तादाद स्वाबी जलसे में शिरकत करेगी। इसके अलावा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अवाम से बड़ी तादाद में स्वाबी पहुंचने की अपील की है, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल इंतशार या टकराव का कोई इरादा नहीं है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे सकता है दे, अगर कोई साथ नहीं देगा तो हम खुद आगे बढ़ेंगे। 8 फरवरी 2025 एक साल बाद उस योम सियाह के हवाले से अब हर साल मनाया जाएगा और इस साल भरपूर तरीके से इमरान खान के अहकामात के मुताबिक हम इसको मना रहे हैं। मैं आप सब से एक गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं आपने भरपूर तरीके से निकलना है और आपने ये साबित करना है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए आप अपना किरदार अदा करेंगे। आप निकलेंगे और जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और पख्तूनख्वा की जो अवाम है, हमारा सवाबी के मकाम पे जलसा है और आप सब लोगों ने वहाँ पर आना है। कल हम सवाबी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। हम हर सूरत जमहूरियत, इंसानी हुकूक का साथ देंगे। हर हमला जो अदलिया पर होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। जो जहाँ तक हमारा साथ दे सके वो दे, जो नहीं दे सकता हम खुद आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि 8 फरवरी के एहतजाज से पहले पंजाब में पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और कई अफराद के घरों पर छापे मारे गए हैं, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने दारुल हुकूमत में मुमकिन एहतजाजी मुजाहरों से निपटने के लिए क्रैकडाउन की तैयारी कर ली है। मगर पंजाब और इस्लामाबाद में एहतजाज की राह में रुकावटों के मामला एक तरफ, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की कॉल को लेकर मुख्तलिफ सूबाई महकमों की जानिब से भी मरासले सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस, सरकारी जामियात, स्कूल्स, कॉलेजेस और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मरासले जारी किए गए हैं, जिसमें सरकारी एहलकारों को सियासी इज्तिमा और जलसों में शिरकत पर पाबंदी की बात की गई है। इसलिए यहाँ ये सवाल अहम है कि जब माजी में अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की क़यादत करते थे तो पूरी सूबाई मशीनरी उनके साथ होती थी, मगर इस बार सूबाई एहलकारों को एहतजाज में शरीक ना होने की तंबीह की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से क्या मकासद हासिल कर सकेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई सदर जुनैद अकबर। जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पिछले कुछ दिनों से आप कह रहे हैं कि एक तारीखी जलसा होगा स्वाबी इंटरचेंज पर। इस वक्त तक आपकी क्या तैयारियां हैं और फिर हासिल क्या करेंगे इस तारीखी जलसे से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। तारीखी जलसा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने जितनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो विजिट किए, लोग चार्ज है और लोग जो है इंशाल्लाह बड़ी तादाद में जलसे में आएंगे। और इसी जलसे से हमने ये साबित करना है कि पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था वो मैंडेट इमरान खान साहब का था और इमरान खान साहब से चुराया गया है। उस दिन भी कौम इमरान खान साहब के साथ थी और आज भी ये साबित करेंगे कि आज भी जो है कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला वही उन लोगों को यही पैगाम देंगे कि आपने जो रियासती जबर किया, जो हमारे साथ जुल्म किया, ऐसे एक कठपुतली हुकूमत को हम पे मुसल्लत किया, तो उसकी ना अवाम में पज़िराई है और ना दुनिया उसको मानती है। तो वही मैसेज इंशाल्लाह इस जलसे से हम देंगे और इसमें अपने आइंदा का अमल का ऐलान करेंगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर हम एहतजाज पे जा रहे हैं
اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو جو ہماری عوام ہے، ہمارے ووٹر ہے، ہمارے سپورٹر ہے، وہ مایوس نہیں کریں گے اور خان صاحب کی کال پہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ نکلیں گے۔ اور جنید صاحب کہا گیا تھا کہ سوابی انٹرچینج پہ خیبر پختونخوا سے لوگ آئیں، جو شمالی پنجاب ہے وہاں سے لوگ آئیں، باقی لاہور میں الگ جگہ مانگی گئی تھی احتجاج کے لیے، وہ تو خیر ان کو ملی نہیں مینار پاکستان کی جگہ، بٹ پھر یہ کہا تھا کہ باقی لوگ اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کریں۔ تو کل ایسا ہی ہے کہ جو سوابی انٹرچینج ہے وہاں سے خیبر پختونخوا کے لوگ آئیں گے اور پنجاب کے لوگ آئیں گے، جو شمالی پنجاب کے؟ نہیں، امید تو یہ کہ شمالی پنجاب سے لوگ آئیں گے، لیکن ریاستی پنجاب حکومت جو پچھلے جو 24 کے 48 گھنٹوں سے جو اس نے جو پھر دوبارہ چادر چاردیواری کا جو تقدس پامال کر رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، تو وہ جو اس کا رویہ ہے، غیر جمہوری رویہ ہے، ایک پولیٹیکل جو ہم اپنے کو جسے کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے یہاں پر، اس کے باوجود ہمیں جو ہے اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، اس تک باوجود کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہمیں احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو امید تو ہے کہ پنجاب سے لوگ آئیں گے، لیکن میں نے پنجاب کے لوگوں پہ انحصار نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے لوگ جو بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے، پنجاب سے لوگ آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے وہ روڈ بند کر دے، اس کے باوجود میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ کے پی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اور چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب وہ بھی شریک ہوں گے اس جلسے میں؟ بالکل، چیف منسٹر علی امین صاحب جو ہے وہ پشاور کی جلوس کو وہ لیڈ کرے گا، اور ملاکنڈ ڈویژن سے جو لوگ آئیں گے اس میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہے اور دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں ایک پیج پہ ہے، اور خان صاحب کی کال ہے۔ خان صاحب کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات بلا دیے ہم نے، انشاءاللہ ہم جو ہے آئندہ اکٹھے چلیں گے۔ صحیح، وہ شریک ہوں گے، پشاور کا قافلہ لیڈ کریں گے، لیکن اوورآل ذمہ داری عمران خان صاحب نے آپ کو دی ہے اس جلسے کی؟ نہیں، بالکل، اصل میں نسیم صاحب پہ کافی پریشر تھا، دونوں سائڈ پہ ایک حکومت چلانا تھی، اس کو دوسرے پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھنی تھی، دونوں کو مینیج کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ اکثریت نئے لوگوں کی ہے، تو اس کو ابھی سیکھنے میں وقت لگے گا، تو اس کی ذمہ داری زیادہ تھی۔ اس وجہ سے پارٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ جو ہے پارٹی امور میں چلا ہوں اور حکومت وہ چلائے، تو صرف وہی وجہ ہے، جب سیم صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تب بھی یہی کہا گیا تھا، اور آپ نے بھی اس کی یہی وجہ بتائی تھی، لیکن یہی وجہ جو آپ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ سیاسی معاملات کو دیکھیں گے صوبے کے اور وہ گورننس پہ توجہ دیں گے، لیکن کیا یہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ جس دن سے آپ کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ آپ صوبائی صدر ہوں گے اور ان کو ہٹایا گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اختلافات زیادہ پبلک ہو گئے ہیں اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، ایسا ہی ہے یا اختلافات کم ہوئے ہیں آپ دونوں کے درمیان؟ نہیں، اختلافات تو ہمارے جو پہلے سے جو ناراضگی تھی وہ دور ہو گئی۔ ہم تو اس دن بھی کے پی ہاؤس میں 2 گھنٹے ہماری میٹنگ ہوئی، کل بھی میرے اور سیم صاحب کی تقریباً 7-8 دفعہ رابطہ ہوا ایک دوسرے کے ساتھ، اس نے بھرپور تعاون کا یقین دہانی کی ہے، اور اس کی کوئی بات نہیں، ہمارے کچھ اختلافات تو نہیں ہے۔ ہم نے تو بالکل، اس نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ہم نے بھی کیا، ہم انشاءاللہ اکٹھے جائیں گے، اسی کوئی بات نہیں۔ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، وہ تو پی ٹی آئی کی روایات ہے، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ سی ایم سی میں تو خان سے بھی اختلاف رکھتا تھا، تو اس کی وجہ تو یہ نہیں ہے کہ میں خان سے ناراض ہوں یا پارٹی سے الگ گروپ بنا رہا ہوں، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ خان کا فیصلہ ہے، اسے بھی قبول ہے، مجھے بھی قبول ہے۔ اچھا جنید اکبر صاحب، یہ بتائیے گا کہ چاہے کوئی جلسہ آپ لوگوں نے 8 فروری کے بعد خیبر پختونخوا میں کیا ہو یا آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا ہو، ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا، اور یہ ایویڈنٹ بھی ہے کافی حد تک، کہ اسٹیٹ مشینری کا استعمال ہوتا تھا، کرینیں ہوتی تھی، دوسرے لوگ ہوتے تھے۔ انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں پہلے بھی آئے تھے علی امین گنڈاپور صاحب اور پھر وہاں سے خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے تھے، اس وقت بھی آپ نے ان پہ تنقید کی تھی، لیکن جب لوگ رہا ہو کر آئے، کچھ پولیس کے تھے، کچھ کے تھے، ان کو باقاعدہ ریوارڈ کیا گیا تھا۔ اب پچھلے 1-2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو آپ کے ڈی سیز ہیں، چاہے وہ سوات کے ہوں، باجوڑ کے ہوں، بنیر کے ہوں، وہ باقاعدہ یہ نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ جلسے میں شرکت نہیں کریں گے، ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی سرکار ہے اور ہم نے پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہ پھر استعمال کرتی ہے سرکاری ملازمین کا۔ یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کی حکومت ہے اسی کا جلسہ ہے، لیکن نوٹیفیکیشن نکل رہا ہے کہ سرکاری ملازمین نہیں ہوں گے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ نہیں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ چیف سیکرٹری بھی اس کا ہے، آئی جی بھی فیڈرل حکومت کا ہے، یا فیڈرل حکومت نہیں، اس کے علاوہ جو لوگ حکومت چلاتے ہیں ان لوگوں کا ہے، تو وہی کرا رہے۔ اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ میں اور سی ایم صاحب کے ساتھ جو ہے تاکہ ہم ایک پیج پہ نہ ہو اور اختلافات بڑھے۔ ہمیں پتہ ہے
لیکن مجھے تو خوشی ہوگی کہ اس طرح کی، کیونکہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہو یا اپنے خرچے پہ آئیں گے. آپ نے سب کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے کہا ہے، سیم صاحب نے کافی سپورٹ کیا باقی جلسوں میں، تو پہلی دفعہ میں نے کہا کہ نہ مجھے سیم صاحب نے آفر بھی کی، ہم نے نہیں لی کہ نہیں اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ ہم کریں گے، اور سب کو ہم نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرے. وہ کیونکہ جو سیاست میں زیادہ لگاتے پھر اس کی شکایتیں بھی آتی ہے کہ وہ فلاں اتنے کمائے. تو میں نے کہا کہ سیاست سے جب میں صدر جب تک رہوں گا تو سیاست سے پارٹی یہ پیسے کا کلچر میں ختم کروں گا. انشاءاللہ تعالی اس کی ایک نظم بنائیں گے جس میں سب ورکر جو ہے تھوڑا کنٹریبیوٹ کرے. یہ لاکھوں والے معاملے میں ختم کر دوں گا. تو مجھے تو خوشی ہوگی کہ حکومت کی کیونکہ مشینری آپ نہ کہہ رہے ہیں ہو، اگر حکومت کے جو جتنے حکم پیسے سے سب. لگاتا ہے پھر وہ اتنے پیسے وصول بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے کرپشن کر کے، یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر پھر انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جب لگاتے ہیں تو پھر شکایتیں آتی. میں نے تو اپنے ورکر سے پہلی دفعہ کیا ہے کہ MNS پہ بھی ذمہ داری نہ ڈالے، کیونکہ ہمارے تو یہ مسلسل یہی ہوتا ہے تو MNS کہاں سے لے کے آئیں گے. لیکن ابھی تو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے ذاتی طور پہ 50 لاکھ روپے دیے اس جلسے کے لیے، بات درست ہے؟ نہیں، بالکل سیم صاحب نے آفر کی تھی، لیکن ہم نے ثوابی کی تنظیم جو ہے اس نے بھی انکار کیا. بالکل یہ کہ سیم صاحب نے آفر کی تھی، اچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے. تو 50 اسپیکر لاکھ روپے صاحب آپ نے لوگوں نے شاہرام لینے سے خان انکار کر دیا، اتنی بڑی رقم نہیں لی آپ لوگوں نے؟ نہیں، میں اصل میں یہ ذمہ داری جو ہے وہ ثوابی کی تنظیم کی ہے. میں نے بھی اس کے کہا کہ اگر اس طرح ہے تو ہم کنٹریبیوٹ کریں، لیکن ثوابی کی تنظیم MNS نے کہا، اسپیکر صاحب تھے، شاہرام خان صاحب تھے، اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کا جلسہ ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم اپنے طور پہ اس کی ارینجمنٹ کر لیں گے، ہم خود سے کر لیں گے. تو صحیح. تو پارٹی جنید نے اکبر صاحب، لیکن آپ ثوابی کہہ کی رہے ہیں کہ تنظیم یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی سیز کے دستخط شدہ باجوڑ کے نوٹیفیکیشن، بنیر کے، سوات کے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری کے احکامات کی وجہ سے یہ ڈی سیز جو ہیں یہ جاری کر رہے ہیں نوٹیفیکیشن؟ بالکل اسی طرح ہے. چیف سیکرٹری کے پاس جو قوتیں ہے وہ اسی کے پریشر میں کر رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ قوتیں کون ہیں، تو اسی نے زبردستی کروایا لوگوں سے. تو لیکن پھر مجھے یہ خوشی آپ ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہم خود چاہتے میں ہیں کہ صوبے کی گورننس کو بہتر کریں، تو جب آپ کے ڈی سیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری کے کنٹرول میں ہے، اور بھی کئی معاملات ہو سکتے ہیں، اگر وہ احکامات کہیں اور سے لے رہے ہیں تو صوبہ کیسے چلائیں گے آپ؟ نہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل احکامات کسی اور جگہ سے آتے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، وہی بتاتے ہیں. تو کوئی چھپی نہیں ہے. اور صرف KP میں نہیں ہے، پنجاب میں بھی یہی حالات ہے، سندھ میں بھی یہی حالات ہے، فیڈرل میں بھی یہی حالات. وہاں حکومت کے وہ بھی دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے انٹیریئر بنانا ہے، اس کو یہ بنانا ہے، اس کو وہ بنانا. پولیٹیکل لوگ تو یہاں بائی نیم کے یہاں تو جنید کوئی صاحب، نہیں، ڈی سیز اختیارات تو وغیرہ کوئی کو نہیں، تو پھر بھی ہم ہٹانے کا کوشش کریں. اختیار اتنا تو چیف منسٹر طاقتور ہوتا ہے نا کہ ڈی سیز کو ہٹا سکے، کسی اور کو لگا سکے، یہ تو اختیارات ہیں نا اس کے پاس. نہیں، یہ DC چیف منسٹر کو تجویز دیتا ہے. چیف منسٹر صاحب خود CM صاحب جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو کہتا ہے، لیکن اختیار چیف سیکرٹری کے ساتھ ہوتا ہے. CM کے ساتھ اختیار ٹرانسفر کے اختیارات تو نہیں ہوتے. لیکن سب کو پتا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے، کون لوگ یہ حکومت چلاتے ہیں، کون اس کے ذمہ دار ہے. یہ برائی کے پھر الزامات پولیٹیشین پہ آتے ہیں. تو یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے، میں نہیں چھپاؤں گا. یہ تو ایک بالکل بڑا اسی طرح سوال ہے کہ اب کہ خیبر کوئی اور پختونخوا میں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل اور جو گورننس کے معاملات ہیں علیحدہ کر دیے، لیکن پھر وہ صوبہ چلے گا کیسے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سیز ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے؟ یہ جی مسئلہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی چھپی بات نہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، ریکارڈ پہ لاؤں، جن لوگوں نے اس وقت کے اداروں کو ریزسٹ کیا تھا کہ غلط حکم ماننے کو، آج وہ برے حالوں میں ہے ہماری حکومت کے باوجود. اور جن لوگوں نے اداروں کے غلط حکم مانے، آئین کی کو پامال کیا، لوگوں کے مینڈیٹ کو جو ہے اس کی کوشش کی، جس نے ہم پہ FIR کاٹی، وہ مزے میں ہے. تو یہ کوئی چھپی بات تو نہیں ہے. اور پھر الزام ہم پہ آتا ہے کہ گورننس کا ایشو ہے، پھر الزام ہم پہ آتا ہے کہ لائن آرڈر کے مسئلے ہے. تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہاں پر حکومتیں کون لوگ چلاتے ہیں، کس کی یہ ہے. یہاں پر تو کچھ ادارے ہیں جو آئین سے بھی بالا تر ہے، جو پاکستان سے بھی بالا تر اپنے جنید صاحب، آپ کو میں اس سمجھتے لیے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں میں اس لیے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی نا کہ اس سے پہلے بھی جلسے ہوتے رہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے ہیں، اسلام آباد بھی ہوئے ہیں. تو اس وقت کسی ڈی سی کی ہمت کیوں نہیں ہوئی کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے؟ چیف سیکرٹری تو اس وقت بھی وہی اختیارات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت کیوں نہیں ہوا اور اب کیوں ہو رہا ہے یہ؟
نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے اور علی امین صاحب کے جو ہے معاملات خراب ہو، پارٹی میں درار آئے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی نوٹیفیکیشن نکالے، یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ مینڈیٹ اگر کوئی پولیٹیکل یہاں پر ایک بندہ ووٹ، یہ تو نہیں کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو ہے سرکاری ملازم جو ہے ووٹ نہیں ڈالے گا۔ جب سرکاری ملازم ووٹ ڈال سکتا ہے تو سرکاری ملازم جو ہے کس طرح کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ احتجاج نہیں کر سکتا کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو اس کا بھی تو حق بنتا ہے جس طرح اب عام آدمی کا بنتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ یہ کروا رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی صحیح۔ غلط اور جنید فہمی صاحب، ہے، آئی اس جی سے جو صاحب ہے کے حوالے سے اثر پڑتا ہے۔ آپ کے اس جلسے، کل ہونے والے جلسے کے اوپر کوئی رکاوٹ ان کی طرف سے اب تک آئی؟ کیونکہ 2-3 دن پہلے آپ نے بھی کہا تھا کہ ان کی طرف سے اگر رکاوٹ آئی تو ہم احتجاج کریں گے، تھانوں کے باہر بھی کریں گے، ان کے دفتر کے باہر بھی کریں گے۔ کل عمران خان نے جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو بالکل تنبیہ کیا ہے کہ اگر ہمارے کسی ورکر کو نقصان پہنچا آئی جی کی طرف سے تو پھر ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ تو اب تک کوئی ایسی رکاوٹ آئی ہے یا وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی تک مجھے کوئی ایسی شکایت کسی ڈسٹرکٹ سے نہیں ہے کہ جی جو ہے، میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں، اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کو سپورٹ کرے کہ لائن آرڈر کے حالات بہتر ہو، لیکن اگر وہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا لے کے آیا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم بہت جلدی ایک دوسرے کے سامنے آئیں، لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ اس طرح کے حالات نہ آئے۔ اب تک آپ کو باقی ان کا کوئی اگر پولیٹیکل کوئی اور ایجنڈا نظر ایجنڈے نہیں کے آیا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، اگر جب آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ احتجاج بھی کریں گے۔ ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ ٹھیک۔ عجیب صاحب جو ہے کچھ رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اور جنید صاحب، کل یہ ون ڈے ایونٹ ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں یا جتنے بھی راستے ہیں خیبر پختونخوا کے آنے جانے کے ان کو ہم بلاک کر دیں۔ کل ایسا تو کچھ نہیں کرنے جا رہے، جو ایونٹ ہوگا وہ جلسہ ہوگا، ون ڈے ایونٹ ہی ہے؟ نہیں، بالکل وہ ون ڈے ایونٹ ہے، اور انشاءاللہ جلسے کے بعد ہم جو ہے اپنے گھروں کو آئیں گے۔ آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان خان صاحب کہیں گے، وہ جس طرح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہی اس پہ عمل کریں گے۔ بٹ اب آئندہ کے لائحہ عمل میں آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ اب تو آپ سیاسی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں تحریک انصاف کی۔ ایک طرف عمران خان جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو خط بھی لکھتے ہیں، ان سے شکوہ بھی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نظر ثانی اسی پہ۔ ایک طرف پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا الائنس بننے کی باتیں ہو رہی ہے جس میں اب فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشنز کرواؤ۔ پھر ایک راستہ یہ ہے سڑکوں پہ نکلنے کا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے لائحہ عمل عمران خان دیں گے۔ آپ کو وے آؤٹ کیا نظر آ رہا ہے کہ اگلی جو سیاست ہوگی تحریک انصاف کی وہ کیا ہوگی پھر؟ نہیں، ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے، ہمیں تو احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں پر عدالتوں کو کنٹرول کر رہے لوگ، جس طرح ابھی جو ججوں کی تقرری ہوئی ہے، سارے پولیٹیکل جو حکومتی اتحادی پارٹی آئی اس میں تقسیم ہوا ہے، اس کو 3 ملے، کسی کو 4 ملے، کسی کو 2 ملے، تو ہمارے جو لسٹیں تھی اس کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا، اس کو تو ردی کی ٹکڑی میں ڈالا گیا۔ ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ ان کو جج لے کے آئے جو ہمارے 9 مئی کی ہمارے کیسوں میں وہ ہمارے مخالف وکیل تھے، تقریباً سارے ایسے لوگوں کو آئے، ایسے لوگ آئے جو پولیٹیکل وابستگی تھی، تو عدالتوں سے تو کوئی امید نہیں تھی۔ پہلے بھی کنٹرول تھے، ہمارے جو ورکر ہماری اپیلیں بھی نہیں سنتے تھے، سب ریجیکٹ ہوئے گئے۔ 8-9 FIR ہمارے جو ہے جو ورکر یہاں پر احتجاج کے لیے آئے تھے، اس پہ مزید FIR، پچھلی سال کی FIR، اس سے پہلے کسی طرح کی FIR کاٹی گئی، تو ہمیں تو کوئی امید نہیں۔ ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ احتجاج کا آپشن ہو، اور میری خواہش ہوگی کہ اداروں بھی جو ہے ہوش کے ناخن لے، کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے اداروں کے درمیان فاصلے بڑھے، لیکن اگر اس کو ہمیں مجبور کر رہے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رکھتا۔ بالکل اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ ہم اس دن میں بھی میٹنگ میں تھا، اور ہم کوشش کر رہے کہ جو ہے آئندہ احتجاج ہم اکٹھے کریں۔ لیکن لیکن یہ ایک موقع تھا کہ آپ جو دوسری اتحادی جماعتیں ہیں یا جو اپوزیشن اتحاد ہے ان کو دعوت دے سکتے تھے، کیوں نہیں دی گئی اس میں دعوت؟ نہیں، اصل میں مولانا صاحب کا اپنا تھا، ہمارا چکزئی صاحب آ رہے، ہماری چونکہ پہلے فاصلے اتنے بڑے تھے کہ اتنا آسان نہیں تھا کہ ہمارے ورکرز ایک دوسرے کو اس طرح جلسوں میں اس کو ٹائم لگے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے کمیٹیاں انشاءاللہ جلدی بنائیں گے، مولانا صاحب کی پارٹی کی طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے، جس میں پہلے ہماری جو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں، شکایات ہے، پہلے اس پہ دیکھیں گے، پھر آگے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ اور وہ تو خطرہ بھی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی الیکشن کے بعد سے خیبر پختونخوا میں دھاندلی کا الزام آپ کے اوپر لگاتے ہیں، تو اگر آپ ان کو بلاتے ہیں شاید تقریر میں وہ الٹا پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں دھاندلی کی ہے۔ نہیں، پاکستان تحریک انصاف تو اختیار تھا ہی نہیں، ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمیں تو نگران حکومت نے ہم سے تو دیوال سے لگایا تھا، نہ تو ہمارا چیف منسٹر تھا، نہ ہمارا منسٹر تھا، نہ ریاست ہماری سنتی تھی، ہم تو جلسے کرنے کی اجازت ہمیں نہیں تھی، تو ہمارے پاس تو کوئی ان کا اختیار دعویٰ تھا تو ہی یہ نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے گا کہ آپ کتنے
ऑप्टिमिस्टिक हैं कि फजल रहमान साहब इस ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि अगले दिन ही आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई उनकी, जब 26वीं तरमीम हो रही थी तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन आखिर में वो अपने पुराने इत्तेहादियों के साथ गए। तो आपको लगता है फजल रहमान साहब आपके साथ खड़े होंगे इस इत्तेहाद पे, या आखिर में फिर वो जो दो जमातें जो उनकी पुरानी इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्हीं के साथ जाएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला सबकी जो है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में सबका फायदा होगा। सबको ये एहसास हो रहा है कि हमें जो है, और हमें भी हमें हो भी गए, और अल्लाह पाक करे कि हम आइंदा वो गलतियां न दोहराए तो जो हमसे हो गई पहले थी। तो सबका इसी पे कंसेंसस है कि आइन की हुक्मरानी हो, कानून की हुक्मरानी हो। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम आगे इकट्ठे चलेंगे। सही है। इसके अलावा आखिरी सवाल, अली अमीन गंडापुर से नाराजी इतनी ज्यादा क्यों हो गई है इमरान खान साहब को? हर दूसरे दिन सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए, या कल तो बाकायदा उनके ट्वीट में भी नाराजी का इजहार किया उन्होंने। क्या मामला क्या है, और क्या इतनी ज्यादा नाराजी है कि एक सूबाई पोजीशन जाने के बाद उनकी जो चीफ मिनिस्ट्री है वो भी खतरे में है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि उसकी चीफ मिनिस्ट्री अगर नाराज होते तो चीफ मिनिस्ट्री से हटाते। और दूसरी ये कि मैंने खान साहब से आखिरी मुलाकात जो हुई थी वो 4-5 महीने पहले हुई थी। उस दिन जो मैं गया था, फिर भी रिवायत जो 2-3 दफा तो मिलने नहीं दी गया। जिस दिन मिलने दी वो भी 5 बंदे अंदर गए, फिर भी मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। तो आखिर में खान साहब ने कहा कि अदालत की प्रोसीडिंग नहीं होगी जब तक ये नहीं आएगा। तो मैं तो मुश्किल 2-3 मिनट मेरी मुलाकात हुई, खान साहब से मेरी बात हुई, तो वो मुश्किल से 2-3 मिनट थी। तो मुझे उसमें तो मुझे नहीं अंदाजा हुआ कि खान साहब उसकी सुकून नाराज है। सादा तो नहीं है ना, देखें उसी चीफ मिनिस्टर जिनको उन्होंने हीरो बनाया और तब उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे कि अली अमीन गंडापुर के साथ चलो और मेरा मुकम्मल एतमाद है। अब अगर हर मीटिंग के बाद ये खबरें आना शुरू हो जाएं कि उन्होंने उनसे नाराजगी का इजहार किया इमरान खान ने, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना इसकी। नहीं, ये खान साहब हमारे वालिद की जगह है, और अली अमीन साहब भी उसके साथ काफी लंबा टाइम उसका भी इस तरह मेरा। तो लीडर कभी नाराज होता है, कभी खुश होता है, तो ये इसमें तो कोई अजीब सी बात नहीं है। वो हमें समझाता है, कभी डांटता है, कभी प्यार करता है। तो इस तरह होता है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आज नाराज है तो कल राजी भी हो जाएगा। तो शिकायतें होती, गिले होते हैं, कुछ चीजें समझानी होती है, कुछ मिसकम्युनिकेशन होती है, तो इस तरह होता है, ये रूटीन की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर, सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे हम। वेलकम बैक। जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पिछले कुछ दिनों में सिंध हाई कोर्ट में 12, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3, लाहौर हाई कोर्ट में 9, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस की तैनातियों और 3 जजेस के दूसरी हाई कोर्ट से ट्रांसफर के बाद पीर को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनातियों के लिए जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना है। मगर इस इजलास से 3 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम खत सामने आ गया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर दी है। जबकि खत में बेंच फिक्सिंग, जजों की ट्रांसफर और 26वीं आईनी तरमीम के केस से मुतल्लिक कई अहम सवालात उठाए गए हैं और इस हवाले से जजेस की जानिब से सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने अपने खत में लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को शेड्यूल है, मगर आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए या कम अज कम आईनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की दरख्वास्तों पर फैसले का इंतजार किया जाए। खत में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय होने तक भी जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का इजलास मौखर किया जाए, क्योंकि 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है और अगर नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाजा बनेगा। जजेस ने इस खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर को लेकर भी अहम सवालात उठाए हैं। 4 जजेस के खत के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पे था, तो वो इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गए? आईनी तौर पे मशकूक तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है? कानून वाज़ेह है, जो अमल बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिला वास्ता भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने अपने खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौकिफ की भी तायीद की है, जिन्होंने अपने खत में ट्रांसफर होने वाले जजेस के लिए नया हल्फ लेने की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। जजेस का हल्फ उसी हाई कोर्ट के लिए होता है जिसके लिए उन्हें तैनात किया गया हो। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईनी नुकात बालाए ताक रखते हुए अस खुद सीनियरिटी का तयन किया। खत में कहा गया है कि आइन के मुताबिक जजेस का तबादला आर्जी तौर पर हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। जजेस का तबादला मुकर्रर वक्त के लिए ही हो सकता है, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए नहीं। मुद्दत मुकर्रर ना होने का मतलब यह है कि तबादले का हुक्म किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है। तबादला उसी सूरत मुमकिन है जब हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी हो। इसके अलावा चारों जजेस ने एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के सामने लगाने का मुतालबा करते हुए लिखा है कि आईनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच सुन रहा है। आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पे फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर होना चाहिए। पहले भी आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालबा किया था, मगर आईनी बेंच में भी केस काफी ताखीर से मुकर्रर किया गया। खत के मुताबिक आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से पहले ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया। आईनी तरमीम केस ज़ेर समाअत है। तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासर होगा। आईनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्त मंजूर करता है तो फुल कोर्ट की तश्कील कौन देगा? अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे? अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं। अगर मौजूदा आईनी बेंच ने ही केस सुनना है तो इस पर भी पहले से ही अवामी एतमाद मुतज़लज़ल है। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं कि किसके एजेंडे और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। जानना चाहते हैं अदालत को इस सूरत-ए-हाल में क्यों डाला जा रहा है। इसलिए अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान या आफरीदी इस खत का जवाब देते हैं या नहीं, और क्या जजेस की दरख्वास्त पर जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का इजलास मौखर किया जाता है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।